الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، سخت سردی کے اس موسم میں بھی آپ اللہ کے دین کی محبت لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سارے احباب بھائی جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، عزیزم محترم کلیم اللہ صاحب اور ان کے تمام رفقاء، اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی، آپ احباب جو تشریف لائے، اللہ کے بر کے معزز علماء کرام، اللہ سب کی محنت اور حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کو جو انتہائی شدید موسم میں بھی انعقاد پذیر ہے، قیامت والے دن ہم سب کی نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔ بے نمازی کا انجام، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے۔ نماز عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، اور اس کی خاص اہمیت ہے دیگر ارکان کے مقابلے میں۔ بنی علیہ السلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ قائم ہے، عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ ان 5 میں سے سب سے اہم اور واضح ترین جو عمل ہے وہ نماز والا عمل ہے۔ عقیدہ توحید کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ دل میں عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، حاجت روا اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، بگڑی بنانے والا بھی اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ یہ عقیدہ بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ پھر دوسرا عمل نماز ہے۔ واحد نماز ایسا عمل ہے جس کے ذریعے پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد رمضان ہے، روزے ہیں، سال کے بعد وہ آتے ہیں، لیکن کوئی عذر ہو تو اللہ معافی بھی دے دیتا ہے۔ بیمار بندہ روزہ نہ رکھے کوئی حرج نہیں ہے، عورت اگر مخصوص ایام میں ہے روزے نہیں رکھتی کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچوں پہ روزہ نہیں ہے۔ یعنی کئی حالتیں ایسی ہیں جس میں روزہ معاف ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، پیسے نہیں تو حج فرض نہیں، صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہے بعین۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ فرض اس پہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں۔ تو مسئلہ سمجھے نا، زکوٰۃ بھی سال بعد ہے، حج بھی سال بعد ہے، روزے بھی سال بعد ہے۔ عقیدے کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، وہ دل میں ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہودی عیسائی نہیں ہے، یہ کوئی ہندو اور سکھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی ملحد اور بے دین اور کافر بھی نہیں ہے، وہ ایک ہی عمل ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے نماز کو دین قرار دیا گیا ہے۔ نماز کی اہمیت شریعت نے بیان کی ہے۔ سونے نے کہا
کائنات کے امام محمد پڑھو ایڈی ٹھنڈ نہیں جنی تھی لا کے بہ گئے ہو تے درود نہ پڑھو گے تے کام تے چلنا ہی نہیں درود تے پڑھنا پینا بھائی محمد تھوڑا کرانٹے پورا نہیں آیا از محمد ماشاءاللہ نیٹ چل رہا ہے بھائی عبداللطیف ماشاءاللہ دنیا دیکھ رہی ہے لیکن یہ پیغام آپ کا جا رہا ہے پوری دنیا میں درود کے بغیر زندگی بھائی کوئی نہیں درود والی زندگی چاہیے جس زندگی میں سونے نبی پہ درود نہیں ہے فضول ہے وہ بندہ زندگی گزارے درود والی کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن آپ سونے پہ درود نہ پڑھے اور میرا تو ایمان ہے ہر مجلس میں ہی کہتا ہوں ہر خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں درود والے بن جائیں یقین جاننے ضرورتیں رب پوری کر دیتا ہے تمہیں اولاد چاہیے درود پڑھ تجھے رزق چاہیے درود پڑھ تجھے شفا چاہیے درود پڑھ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو درود پڑھ قرض نہیں اترتا درود پڑھ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے فتویٰ میرا نہیں ہے سونے نبی پاک کا فتویٰ ہے اذن ہمہ تکفا صحابی سے آپ نے کہا تھا اور زیادہ زیادہ درود پڑھا کر زیادہ زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد یار کھپا جا تو پورا کرو چاکا ہی پئی ہوندہ ہے پتہ نہیں اسے کی گال ہے اندر آؤ یار آؤ ایجے آؤ نا ماشاءاللہ مولویوں کو ڈر لگتا تھا ہاں جی ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لائے ہیں انہوں نے بہترین خطاب فرمانا ذرا بیدار ہو جائے ان سے بولے آ جاؤ وہ پترو شور نہیں کرنا بس آ جاؤ آگے تو کیمرہ نہ ڈیگ دیا جائے عبداللطیف دا آ جاؤ پتر بیٹھو اللہ آپ کو جزائے خیر دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور انداز سے سمجھے نماز کا عمل وی وی آئی پی عمل ہے وی وی آئی پی اس کا پروٹوکول ہے پتہ ہے نا عقیدہ توحید کتنا بڑا عمل ہے رب نے توحید کی باتیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دے کر مکہ مکرمہ میں نازل کی ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے جہاد بہت بڑا عمل ہے زمین پہ جبریل امین لے کے آئے علیہ السلام حج بہت بڑا عمل ہے جبریل امین علیہ السلام زمین پہ حکم لے کے آئے وہ کون سا تحفہ ہے وہ کون سا عمل ہے رب نے زمین پہ جبریل کو نہیں بھیجا بلکہ کائنات کے امام سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے پہلا سٹاپ کروایا مسجد اقصی میں فلسطین میں جہاں پہ آج یہودیوں نے لڑائی چھیڑی ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آنے والا ہے جلد جلد آنے والا ہے جلدی جلدی آئے گا یہی فلسطین ہوگا یہی مسجد اقصی ہوگی یہی ملک شام ہوگا یہودیوں کی اتنی لتریشن ہوگی اتنی پٹائی ہوگی اللہ کے فضل سے میرے سونے نے کہا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا ایک یہودی فیقال الحجر وہ پتھر کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ دونوں لفظ ہیں اور میرے پیچھے یہ پلید یہودی چھپا ہے اسے قتل کریں مسلمان پھر قتل کریں گے وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جس طرح مکے میں نمازیں پڑھی ہیں جس طرح مدینے میں نمازیں پڑھی ہے ہمارے سونے نبی کی سنت ہے مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنی انشاءاللہ اوتھے بھی پڑھنی ہے اور بولو اوتھے بھی یقین جانے ادھر بھی پڑھنی میرے بلالہ سپیشل جایا کرتے تھے مسجد اقصی اونٹ پہ بیٹھ جاتے مسجد اقصی روانہ ہوتے پتہ میرے سونے نبی نے کہا 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے بہرحال آپ پہنچے مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی میرے سونے نبی پاک نے نقطے کی بات سمجھنا یہودی کہتے ہیں یہ جگہ ہماری
ہماری ہے، عیسائی کہتے ہیں یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان کہتے ہیں جگہ ہماری ہے، اور بھئی رزلٹ تمہارے سامنے ہے۔ اس جگہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی رجسٹری ہو چکی ہے، وہ جگہ منتقل ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ جگہ ان کے پاس تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پیدا وہیں پہ ہوئے، وہی جگہ تھی۔ پتہ یہ جو اعلان کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ اور سنو تو صحیح، یہ اعلان کہاں پہ کیا ہے؟ ملک شام میں کیا ہے، فلسطین میں کیا ہے، مسجد اقصیٰ کے قریب کیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہاں وہیں پہ سے، لیکن سونے نبی پاک پیدا ہوئے۔ پتہ ہے نا، یہودی پیروکار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، عیسائی پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن کائنات کے رب کی قسم ہے، معراج کی رات ہے، میرا سونا نبی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، سارے نبی موجود ہیں۔ فخانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا نا، میرے جبریل علیہ السلام نے حدیث پاک صحیح مسلم میں فاخذ بیدی، میرے سونے نے کہا، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے مصلی امامت پہ۔ وہ جگہ منتقل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ انتقال ہویا کہ نہیں ہویا؟ اصل اس میں حق مسلمانوں کا ہے۔ انشاءاللہ پہلے فتح کیا میرے عمر نے، پھر فتح ہوا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں۔ انشاءاللہ اب وہ تیسرا وقت بھی قریب ہے جب پھر اللہ اس کو فتح کرے گا۔ آپ وہاں سے معراج پہ جاتے ہیں، اور سنو تو صحیح، یہ بھی مسئلہ سمجھو۔ پتہ کیا کیا ہے؟ سارے نبیوں کو جمع کر کے میرے نبی سے نماز پڑھائی ہے میرے اللہ نے۔ یار کام تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، ملاقاتیں تو ویسے بھی ہو سکتی تھی، نماز پڑھوائی میرے رب نے۔ بتایا کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ میرے سونے نبی کو امام الانبیاء بنایا۔ آپ وہاں سے اوپر چڑھے گے، ثم عرج بی، مجھے آسمانوں پہ چڑھایا گیا۔ پہلا آسمان ہے آدم علیہ السلام ہے، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہاں سدرۃ المنتہا ہے۔ میرے رب سے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رب نے 3 گفٹ دے دیے، اور 3 گفٹ کیا ہے؟ اور جبراں والو، غیرت مند اہل حدیثو، غیرت مند اہل سنت کے لوانے والو، سمجھ تو رہی نا نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آج سب سے کم ہم اگر کسی کو اہمیت دیتے ہیں وہ نماز ہے۔ ڈرامہ لگا ہے، نماز پھر پڑھ لیں گے، ولیمے دی روٹی چلن رہی ہے، نماز پھر پڑھ لیں گے، 11 بیلیاں دی گپ شپ ہو رہی ہے، نماز پھر پڑھ لیں گے، ہٹی تے گاہ کہا گیا ہے، نماز پھر پڑھ لیں گے۔ ہاں یہی چلتا ہے، باتیں چل رہی ہیں، فیس بک چل رہی ہے، واٹس ایپ چل رہی ہے، سب سے مظلوم عبادت نماز ہی رہ گئی۔ نہیں ترجیح دیتا نماز کو، اور میرے سونے رب نے میرے سونے نبی کو آسمانوں پہ بلوایا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سارا دین، ساری شریعت زمین پہ آئی ہے نماز دینے کے لیے۔ رب نے میرے سونے کو آسمانوں پہ بلایا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ قسیم صاحب سنو سونے رب دا نعرہ لگ جائے تے سونے نبی دا نعرہ لگ جائے تے ساڑھے نعریاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ سونے
اللہ اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زیارت نصیب فرما دے۔ حضرات توجہ کرنا، اہمیت سمجھیں نماز کی، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اہمیت سمجھ نماز کی، اپنے بچوں کی تربیت کر، نماز کی اہمیت پہ ہر کام پیچھے ہے، سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے نماز ہے، ہر کام پیچھے ہے۔ نہیں نہ تو سمجھتا دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک کے بعد وہ نماز چھوڑنا ہے۔ یہ زنا سے بھی گندا جرم ہے، یہ سود سے بھی گندا جرم ہے، یہ چوری سے بھی گندا جرم ہے، غیبت سے بھی گندا جرم ہے۔ کوئی جرم ایسا نہیں، چوری کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، زنا کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، غیبت کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، قتل کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں نماز ایسا عمل ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میری بات نہیں ہے، جملے بھی میرے نہیں ہیں، مرشد پاک کے جملے ہیں، سونے نبی کا فتویٰ ہے، آپ کا فرمان ذیشان ہے۔ آج سبق لے کے اٹھیں گے، انشاءاللہ زندگی بیتے گی۔ کبھی نماز چھوڑیں گے انشاءاللہ میرے سونے اللہ یہ جملے میرے بھائیوں کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ جہاں جہاں پہ آواز جا رہی ہے نا، میری بہنیں بیٹیاں مائیں ہمارے بزرگ دوست جہاں جہاں آواز جا رہی، اللہ یہ جملے دلوں میں اتار دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ پتہ ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے جو بندہ نماز نہیں چھوڑتا، یہی وجہ ہے بین الکفری و شرکی، اور کفر کے درمیان اسلام کے درمیان میرے سونے نے کہا نماز کا ہی فرق ہے، کوئی دوسرا فرق نہیں۔ آج تو چل رہا ہے نا، ہاں عیسائی بھی داڑھی کے بغیر، مسلمان بھی داڑھی کے بغیر، عیسائی بھی کلین شیو ہے، یہ بھی کلین شیو ہے، دونوں کی دکانیں اکٹھی ہیں، دونوں ایک آفس میں کام کرتے ہیں، دونوں سکول میں ٹیچر ہیں، یہ عیسائی ہے یہ مسلمان ہے۔ اور سنو کفر اور اسلام میں فرق نماز کرتی ہے۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بولو، اللہ سب سے، سارے بولو اللہ خوش ہو جائے، اللہ سب سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہاں جبرا کا بے نمازی کہتا ہے اللہ بڑا نہیں ہے، میرا کاروبار بڑا ہے۔ جبرا کا بے نمازی کہتا ہے میری دکان بڑی ہے، اللہ بڑا نہیں ہے۔ جبرا کا بے نمازی کہتا ہے ٹی وی بڑا ہے، ہاں اللہ بڑا نہیں ہے۔ فیملی دوست بڑے ہیں، اللہ بڑا نہیں ہے۔ موبائل بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے۔ تو نے اللہ کو بڑا ماننا ہوتا کاروبار چھوڑتا، اللہ کو بڑا ماننا ہوتا گھر چھوڑتا، اللہ کو بڑا ماننا ہوتا موبائل چھوڑتا، نماز پڑھتا۔ پتہ نہ سونے نبی پاک کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات سمجھنا فرق کیا ہے کفر اور اسلام میں۔ وہ عیسائی ہے اور یہ وہ بھی داڑھی منا دے بھی داڑھی، یہ بھی سکولے ملازم ہے جو بھی سکولے، دونوں دیاں دکاناں کٹھیاں۔ اب موزن کہتا ہے اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اب دونوں ہی دکانیں کھلی ہیں، دونوں بند ہوئی، دونوں نے دکان چھوڑی۔ اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہائے ہائے فرق کیا ہے؟ بیڑا ہی غرق نہیں گیا؟ ہم نے نماز کو عزت ہی نہیں دی؟ جس نماز کی اہمیت بیان کروانے کے لیے رب نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، پھر پیغمبروں کو نمازی بنایا ہے۔ ہر نبی نمازی ہے، کوئی نبی بے نمازی نہیں ہے، ہر نبی نمازیں پڑھتا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہر نبی کو رب نے وحی کی ہے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ میں اس سے بڑا جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پہلے یہ فرق سمجھ۔ اور نماز فرق کرتی ہے کفر اور اسلام میں۔ اب بندہ امریکہ میں گیا ہوا ہے، جاپان میں، دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے، وہاں پہ اذان ہو جاتی ہے یا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ کافر تو نماز پڑھتا ہی نہیں، یہ بھی نہیں پڑھ رہا،
تیسرا بندہ کوئی فیصلہ کر سکتا؟ ہاں یہ دکان سے اٹھا ہے اللہ کے گھر کی طرف آ گیا ہے. اللہ کی قسم میرے سونے نے کہا جس کو دیکھو نا نماز پڑھنے آ رہا ہے, تمہیں کوئی پوچھے یہ کون ہے تو کہہ دینا یہ مومن ہے, کہہ دینا یہ نماز نے بتایا یہ مومن ہے. فرق کرتی ہے نماز کفر اور اسلام کے درمیان. اور سمجھو ایک اور انداز سے سمجھو, کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتی. آپ حیران ہوں گے, علماء بیٹھے ہیں, میں دین کا ادنا طالب علم ہوں, اور چرند پرند نمازیں پڑھتی ہیں, جانور نمازیں پڑھتے ہیں, کتے سور بلے نمازیں پڑھتے ہیں. جب انسانوں کے نماز نہیں نہ پڑھتا, میرا اللہ کہتا ہے بل ہم ازل, اور تو جانوروں سے برا ہے, تو ان سے گھٹیا ہے. وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے. آپ کہیں گے میری بات ہے, نہیں نہیں, سورہ نور ہے, عرش والے رب کا قرآن ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے, اور جانور نماز پڑھتے ہیں, چرند پرند نماز پڑھتے ہیں. رب کہتا ہے پڑھتے کیسے ہیں تمہیں نہیں پتا, لیکن رب کہہ رہا ہے مجھے نماز پسند اتنی ہے, کیڑیاں نماز پڑھیں, حشرات نماز پڑھیں, چڑیاں کبوتر نماز پڑھیں, جانور نماز پڑھیں. یہ سویا پڑا ہے فجر کے وقت, زور اس کی گزری کاروبار میں, اصل گزری کاروبار میں, مغرب گزری کاروبار میں, عشاء گزری ٹی وی کے آگے. بتا تو بہتر ہے یا جانور بہتر ہے؟ جانور نمازی نمازیں پڑھ رہے, یہ بے نمازی. اللہ کی قسم اللہ کو بے نمازی بندہ پسند ہی نہیں, قسم اللہ کی, میرے نبی کو بھی پسند نہیں پسند, فرشتوں کو بھی پسند نہیں. اللہ نہیں پسند کرتا بے نمازی کو. آؤ ذرا چند حدیثیں سننا, انشاءاللہ نمازیں پڑھنی ہے نا. یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تانوں ڈرانا ہے, ہاں اس لیے اس انداز سے ہم نے ڈرنا ہے کہ ہم نے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ پکے نمازی بن جائیں, باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ امام کی دائیں جانب پہلی صف کا جو نمازی ہوتا ہے نا, اللہ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. امام دے سجے پاسے پہلی صف تکبیر اولا نال جڑا نماز پڑھتا ہے نا, میرے سونے نے فرمایا اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے, رب اس پہ رحمتیں کرتا ہے. جو اس طرح کا نمازی ہے پکا نمازی بن جا, نمازی بن جا. کبھی زندگی میں خیال نہ آئے نمازیں بھی چھوڑنی ہے, نمازوں کی پابندی کر لے. میرے رب نے قرآن میں کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. ہمیں تو مجبوریاں بڑی ہیں, اور رزق کا مالی کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اور سارے بولو کون ہے؟ پرسوں کی کل کی خبر لگی ہوئی ہے, کل کی, وہ لال شباز قلندر کے دربار سے, اس کے خزانوں سے, تجوریوں سے 1 کروڑ کا سونا چوری ہو گیا ہے. 1 کروڑ کا سونا. عالم الغیب کون ہے؟ سارے نہیں بولتے کون ہے؟ اللہ ہے, صرف وہ اکیلا ہے, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. محمد جتنا سونے سے پیار ہے اتنی محبت سے پڑھے محمد. ایسے کنے میرے بھرا نے جنہوں نے آج کوئی 100 باری درود پڑھے ہے؟ آج ترغیب واسطے, کوئی گھر ریاکاری نہیں. کنے نے؟ تھوڑے 2-4 نے. کوئی 1000 والا بھی ہے, گل ماڑی نہیں. چھبرا نے وہ گل ماڑی نہیں. سونے نال پیار ہے, سچا کہ پکا کہ کچا؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہوں سچا پیار ہے. تے رب دی قسم ہے جس پیار چ درود نہیں وہ پیار سچا ہے ہی نہیں. ہاں آپ نے کہا ہے, آپ نے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میں محمد پہ درود پڑھتا ہوگا. اقربہم منی مجلسا اکثرہم علی الصلاۃ.
سب سے زیادہ جو میرے پہ درود پڑے گا اللہ جنت میں سب سے زیادہ اس کو میری قربت عطا کرے گا. پڑھو گے اللہم صلی علی, لو جی اینا بھی پڑھ لو تے درود تے پورا ہے. اللہم صلی علی درود پورا ہے. اچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود اے بھی پورا ہے, سلام بھی ہے تے منٹ بھی لگ دے نے تے بندہ 1000 واری سونے نبی پاک تے درود پڑھ لینا. پڑھو گے اللہ نہ وعدہ کرو پڑھو گے اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے. حضرات توجہ سے رہ ذرا, ہر چیز مخلوق نمازی ہے, صرف بندہ ہی بے نمازی ہے. آؤ چند حدیثیں بیان کریں اور بات ختم کریں. دنیا میں کیا سزائیں ملتی ہیں جو بندہ بے نمازی ہے, بندہ مومن نہیں رہتا. اور سنو سنو, بندہ مومن نہیں رہتا جو نمازیں نہیں پڑھتا, جو نماز نہیں نہ پڑھتا رب اسے ایمان والی کیٹاگری سے باہر نکال دیتا ہے. وہ لاکھ آکے جی میں سنی ہاں, وہ آکے جی میں وہابی ہاں, وہ آکے جی میں بڑا پکا مومن ہاں. اور تو نعرے ماری جا, اللہ نہیں مندا مومن اونوں جیڑا بے نمازی ہوئے. سونے نبی پاک بھی نہیں مندے اونوں مومن جیڑا بے نمازی ہوئے. نمازی بن جا, نمازی بن جا. پتہ ہے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ سرکار نے فرمایا ایک نماز پڑھتا ہی نہیں, نماز کا تارک ہے. سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام میں رہتا نہیں. فقد کفرا, میں نہیں کہہ رہا, جملہ تلخ ہے, سخت ہے, پر میرا نہیں ہے, سونے نبی پاک کا جملہ ہے. نمازی بن اگر مومن بننا ہے, نمازی بن اگر مسلمان بننا ہے. یہ پہلی سزا ہے. دوسری سزا کیا ہے؟ عرش والے رب نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. ہاں ایک ہے نماز پڑھتا ہی نہیں, ایک ہے نماز پڑھتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. حافظ جی فجر پڑھی جاندی ہے تے 4 تے پڑھیاں ہی نہیں جاندیاں. اچھا حافظ جی فجر ستیاں ہی لنگ جاندی ہے اور پھر باقی نمازیں پڑھ لیتا ہوں. سنو ذرا, ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین فویل للمصلین فویل للمصلین. قرآن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خطیب اسلام, مرکزی مبلغ, مرضی خطیب پاکستان قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی. دعا کریں اللہ قاری صاحب کی حفاظت فرمائے. اوے آمین تے کہہ چھڑو, مولویاں والی آمین نہیں جاندے. اب باہر روڈ تے نکل کے ویکھو نا, تانوں پتہ لگے, پتہ چلے. یقین جانے زیرو بھی حد نہیں ہے گی, کوئی شاید دس دی نہیں, اتنی دھند ہے. علماء کا آنا جانا اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھنا. قاری صاحب اللہ ان کو عزت برکت والی, دین کی خدمت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ مین خصوصی خطاب قاری صاحب کا ہے. چند باتیں سنیں اور بات ختم کرتے. حضرات نماز کی اہمیت, جو نماز نہیں نہ پڑھتا دنیا میں وبال کیا پڑھتا ہے. میرے سونے نبی نے نماز سے تعلق کیسا جوڑا ہے, آئیے ذرا حدیث پاک سننا. آپ خندق کی جنگ لڑ رہے تھے, خندق کی جنگ لڑتے لڑتے میرے سونے نبی کی عصر کی نماز رہ گئی. سورج غروب ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, نماز نہیں پڑھی گی. ایک باطل نظریے کا رد بھی سنے. کہتے ہیں حضرت علی اٹھے نہیں سے تو پھر اللہ نے سورج کو طلوع نہیں ہونے دیا تھا, یا عصر رہتی تھی میرے علی کی, اللہ نے سورج کو غروب نہیں ہونے دیا تھا. اور جھوٹی بات ہے, غلط بات ہے. اگر کسی کے لیے سورج رکنا ہوتا وہ محمد سونے علی پاک آلہ ہیں یا سونے نبی پاک آلہ ہیں؟ نبی پاک آلہ ہے نا. تو آپ سوئے ہوئے تھے, سورج طلوع ہو گیا,
آپ جنگ لڑ رہے تھے سورج غروب ہو گیا تے جے کسے واسے رکنا ہوندا تے میرے نبی واسے رکنا چاہیے سی نا. یہ بات ہی صحیح نہیں ہے. من گھڑٹے بنائی گئی. پتہ ہے فجر نہیں پڑی گئی تھی میرے سونے نبی سے, سورج طلوع ہوا, شعائیں چہرے پہ پڑی, آپ بیدار ہوئے, میرے سونے نبی نے پھر نماز پڑھی. آج عصر کی نماز رہ گئی, سورج غروب ہو گیا, اور سمجھو تو صحیح کتنی عصر میری رہ گئی, کتنی زندگی میں فوت ہو گئی, پڑھی نہیں, کبھی فرق ہی نہیں پڑا. پتہ ہے نا یہ نبوت والی زندگی ہے. آپ نے خندق کی جنگ کے دوران عصر کی نماز رہ گئی, وقفہ ہوا شام ہونے پہ, مغرب کی نماز کے وقت آپ نے اذان کلوائی, اذان ہوئی نا, آپ نے پہلے عصر کی نماز با جماعت پڑھی, پھر تکبیر ہوئی, آپ نے مغرب با جماعت پڑھی. وہ میرا سونا طائف میں پتھر بجے, آپ نے بد دعا نہیں کی. حرم میں اوجری میرے بدن کے بدن میرے سونے کے بدن میں رکھی گئی, آپ نے بد دعا نہیں کی. میرے بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا, آپ نے بد دعا نہیں کی. آپ کی بیٹیوں کو اذیت دی گئی, میرے سونے نے بد دعا نہیں کی. کیا ظلم نہیں ہوا, آپ پہ پتھر برسائے گئے, آپ نے بد دعا نہیں کی. لیکن آج معاملہ کیا ہے, میرے سونے نے بد دعا کر دی ہے. مالا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار. کون ہے میرا سونا نبی, کون ہے رحمت للعالمین نبی, کون ہے حلم والا پیغمبر, کون ہے صبر والا پیغمبر, وہ ہے جو دعائیں والا آیا, وہ جو رحمتوں والا آیا. لیکن آج معاملہ عجیب ہے, عصر کی نماز فوت ہو گئی, میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, بد دعا کر دی. مالا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار. اللہ ان کافروں کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. حبسونا عن الصلاۃ العصر. انہوں نے ہماری عصر کی نماز کو ضائع کر دیا ہے, اور ساڑھیاں تے پوری عمر دیاں رہ گئیاں تے پرواہ ہی نہیں. ایک نماز میرے سونے کی عصر کی رہی ہے, ایک. اور بخاری کی 2 جڑواں حدیثیں, من ترک الصلاۃ فقد حبط عملہ. آپ نے کہا جس نے ایک عصر چھوڑی وہ 50 سال کا ہے, 50 سالوں میں جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں اللہ نے ساری برباد کر دی. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کی قسم سونے نبی پاک نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث کیا, من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ. جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی ایسے سمجھے جیسے اس کا سارا خاندان ہی تباہ ہو گیا, اس کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا. ایک عصر کی نماز کا وبال اتنا ہے, نہیں نہ سمجھے. آؤ ایک اور حدیث سنا. فجر کی نماز کا وقت ہے, میرا سونا مسجد میں تشریف لائے. آپ مسجد میں سے صحابی کو آپ نے کہا لقد ہممت لقد وددت, دونوں ہی لفظ حدیث میں ہیں. لقد ہممت ان آمر رجلا, اور میں آج میرا دل کرتا ہے. یہ حدیث نماز فجر کی. کنے بندے نے, چلو یہ پوچھ لیے کنے بندے نے جنہوں نے آج فجر با جماعت پڑھی, جنہ پڑھی وہی کریا جے. تے ادھے بندے بھی نہیں ہے گے, اب باہر دا پورا ٹبر ہی تھلے. قسم اللہ کی یہ حدیث بخاری میں ہے. فجر کی نماز کے وقت سونے نے کہا میرا دل کرتا ہے آج میں کسی کو کہوں یار تو نماز پڑھا دے, اس کو مصلی پہ کھڑا کر کے نا, پھر میں ایک بندے کو حکم دوں کہ جاؤ لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ, پھر میں ان کو ساتھ لے کے چلا جاؤں. وہ جبرا والو اللہ کا واسطہ ہے, تمہیں میں کس طرح واسطہ اور کس کا واسطہ ڈالو, تیرے دل میں بات اترے اور تو پکا نمازی بن جائے. سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے, سارے کام پیچھے ہیں. پتہ ہے فرمایا میرے سونے نے میرا
میرا جی چاہتا ہے میں ان گھروں کو چلے جاؤں جن گھروں میں وہ بندے ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے. یہاں پہ بے نمازی کی بات نہیں ہے, یہاں پہ اس بد نصیب کی بات ہے جس کی فجر بستر میں گزرتی ہے, جس کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی, بغیر جماعت کی نمازیں پڑھتا ہے. ثم احرق بیوتہم, ثم احرق بیوتہم, میں نہیں کہہ رہا, سونے نے کہا. اور میرا جی کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. حق یہ بنتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے. لیکن گھروں میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, بیمار ہیں, اور میں اس وجہ سے میں نے ارادہ ہی ترک کر دیا ہے. فجر کی حدیث ہے, راتی جلسہ سنیا جی دے فجر گئی, ساری رات جلسہ سنے فجر نہیں پڑھتا, اللہ کی قسم کوئی فائدہ ہی نہیں. اور پتے دی گل یاد رکھو, سب تو پہلا دا شیطان لاندا ہی فجر نو, جی دی فجر جاندی ہے پھر وہ دی زور بھی جاندی ہے. ہاں جو فجر چھوڑتا ہے پھر وہ عصر بھی چھوڑتا ہے. فجر دا لگاتا ہے شیطان, فجر کا نمازی بن, پکا نمازی بن. آؤ ذرا سننا, ذرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا اسوہ, آپ کا طریقہ, یہ تو دنیا کی زندگی ہے. چند حدیثیں آپ کو سنائی, حدیثیں اور بھی بڑی زیادہ. یہ بندہ مر جاتا ہے, قبر میں پہنچ گیا, مرنے کے بعد پتہ ہے فرشتہ آ کے سوال کرتا ہے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ اس نے کبھی رب کو سجدہ ہی نہیں کیا, کبھی جھکا ہی نہیں اس کے آگے, کبھی نماز پڑھی نہیں, کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہی نہیں, کبھی اس کی بندگی کی نہیں. کیا کہتا ہے قبر کے اندر؟ ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس, ہائے ہلاکت, ہائے تباہی, مجھے پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے. کون کہے گا جو بے نمازی ہے اور جو نمازی ہوتا ہے. فرشتے آئیں گے حساب و کتاب لینے کے لیے. سونے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے, اسے لگے گا جیسے عصر کا سورج غروب ہونے والا ہے, تو کہے گا دعونی اصلی, اور منکر نکیر دا سیڈ تے ہونا, میری اثر رہن رہی ہے, اثر پڑھ لیں دے ہو, اثر رہ رہی ہے, اثر. وہ جنہوں کدی دنیا تے چیتا نہیں آیا انہوں قبر جو کتھوں آنا چیتا. قسم اللہ کی جب یہ کہے گا نا دعونی اصلی, آسمانوں سے رب کہے گا صادق عبدی, اور فرشتیوں چھڑ دیو میرا بندہ سچا جے. یہ پروٹوکول والا بندہ ہے نا, اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولو, جنت کے بچھونے بچھاؤ. نام کا نومت العروس کی عظمتیں ہیں, لیکن جو بے نمازی ہے, نماز پڑھی نہیں, پھر انجام کیا ہے؟ اللہ قبر کو ملا دیتا ہے. پتہ ہے قبر کی شدت کتنی ہے؟ میرے سونے نبی نے ہر نماز میں کہا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. ساری زندگی ہر نماز میں, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغربی عشاء میں, نفل میں, آپ نے نماز عید میں, ہاں نماز صلاۃ الفطر میں, ہر نماز میں سونے نبی نے یہ دعا پڑھی ہے. پتہ یہ جنت کا باغیچہ بنے گا یا یہ جہنم کا گھڑا بنے گا. اور جو بے نمازی ہے نا اس کے لیے تو جہنم کا گھڑا بن جاتا ہے. اللہ سانپ مسلط کرتا ہے, قبر آپس میں مل جاتی ہے, دائیں پسلیاں بائیں میں چلی جاتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بے نمازی ہے. یہ کون ہے جس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ فجر کا بے نمازی, ظہر کا بے نمازی, عصر کا بے نمازی. آ جاؤ, آج قبریں پھٹ رہی ہیں, میدان محشر ہے, قیامت قائم ہو چکی. القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. آج قیامت کا دن ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. یہ قیامت کا دن ہے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. آج قیامت کا دن ہے. میرے رب نے کہا
इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। आज क़यामत का दिन है। इज़्ज़ा समाउन फ़तरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुसिरत। रब कह रहा है क़यामत का दिन है, कब्रें फटेंगी, मैदान महशर है, दुनिया पसीने में डूब रही है, दुनिया परेशान है। जबरा के कुछ बंदे ना, कुछ बंदे, सारे नहीं, बेनमाजी तो पसीने में डूब रहे, रो रहे, चीखे मार रहे, चिल्ला रहे, लेकिन कुछ बंदे होंगे उन्होंने कोई टेंशन, अल्लाह ने उनको अपना साया अता किया हुआ है। कसम अल्लाह की, बाज़ हदीसों में सब युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, अल्लाह अपने साए में जगह देगा। बाज़ हदीसों में अर्श की भी वजाहत है, वो भी हदीसें सही हैं, दोनों सही। प्रोटोकॉल ही बड़ा, दुनिया डुबन डई पसीने च, ये मौजा मारन डया। या अल्लाह ये बंदा कौन है? मेरे सोने नबी ने कहा व रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। फरमाया मेरे सोने ने ये वो बंदा है जो दुनिया में हर वक़्त नमाज का इंतज़ार ही करता रहता था, हर वक़्त नमाज। हाँ फजर नहीं है, यकीनन इशा पढ़ता है ना, एक अलार्म दो, एक बंदा मैंने कहा फजी मैं 20 अलार्म लाना 10-10 मिनट के वक्फे नाल, मैं जो 3 बजे तो अलार्म लाना, मैं कहना मेरी नमाज ना रह जाए। यार जिन्होंने फिक्र लगी होए ना, फिर हाल तो यही होता है। और लगी वालियां नूं नींद नहीं होती तो तेरी किवें अख लग गई? अल्लाह से लगी हो ना, फिर फजर कज़ा नहीं होती, फिर नहीं रहती। आपने कहा रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद, मस्जिद से दिल लगा हुआ है, दुकान पे बैठा है, ध्यान उमर बिन खत्ताब मस्जिद की तरफ है। हाफिज अयूब खालिद साहब, प्यारे भाई अब्दुल रहमान साहब, मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर, दुकान का शटर बंद है, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, जोहर पढ़कर असर का मुंतजिर है, असर पढ़ के मगरिब का मुंतजिर है, मगरिब पढ़ के इशा का इंतजार करता है, दुनिया पसीने में डूबी है। अल्लाह इसको अपना साया नसीब करेगा। मैदान महशर सिलसिला चल रहा है, अर्श वाला रब क़यामत के दिन अपनी पिंडली का दीदार करवाएगा। यकीन जानो अपनी पिंडली का है। यौम युकशफु अन साक व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततीऊन। रब कहता जब मैं अपनी पिंडली से कपड़ा हटाऊंगा ना, तो जो दुनिया के नमाजी होंगे वो सजदे में पड़ जाएंगे। कसम अल्लाह की। या अल्लाह ये मौका हमें नसीब फरमा दे। यार सारी उम्र नमाजा पढ़ी उन्हें किबले वाल मुँह करके, किदे वास्ते पढ़ रहे हैं? तो जो सोना रब अपनी ज़ियारत कराएगा तो चाशनी आ जाएगी। हाय हाय हाय। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ही अल्लाह का दीदार है। ज़िमनन बात आ गई है तो याद रखो, इस भाभीओ ये भी सुन्नत जे, आ भी सुन्नत, जिंदगी लंघ गई कभी ये सुन्नत अमल नहीं किया। अस्अलु का लज्जत नजरी इला वजहिकल करीम। मेरे सोने नबी दुआ मांगते थे, या अल्लाह जन्नत में जब तेरा दीदार होगा ना, जो मज़ा उस वक़्त आना है ना जन्नत में, उसका कुछ मज़ा मुझे दुनिया में भी नसीब फरमा दे। वो जो मज़ा जन्नत में आना, अल्लाह उसका कुछ हिस्सा नसीब फरमा। हदीस में आता है जब अल्लाह की ज़ियारत होगी ना तो जन्नत कहेंगे या अल्लाह इतना मज़ा जन्नत की किसी नेमत में नहीं आया जितना न मज़ा अल्लाह तेरी ज़ियारत में आया। जन्नत की हर नेमत ही भूलेगी, लेकिन अभी तो पिंडली से रब ने कपड़ा हटाया है। यौम युकशफु अन साकिन व युदऔना इला सुजूद फला यस्ता
फतीहुन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदऔना इला सुजूदी। और सुनो, कुरान पढ़ो, मेरी बात नहीं है। रब कहता दुनिया में अज़ान होती थी, मुअज़्ज़िन कहता हय्या अला सलाह, ये कहता मुझे ज़रूरत नहीं है। रब जलील करके रख देगा। ये लोहे की इनकी कमरे बनेंगी, सजदा करना चाहेंगे, जमीन पे मुंह लगेगा, नहीं सजदा कर सकेंगे। ये कौन है? बेनमाजी हैं। कौन है? नमाजों के चोर हैं। कौन है? फजर नहीं पढ़ने वाला। आज रब ने जलील करके रख दिया है। पूरा जबरा देख रहा है, जिला शेखोपुरा देख रहा है, पूरा पंजाब देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बंदा, सारे नबी सब देख रहे हैं। रब इसे जलील कर रहा है। सबब क्या है? बेनमाजी, बेनमाजी, नमाज ही नहीं पढ़ी। और इंशाअल्लाह नमाजी वहां पे अल्लाह की पिंडली देख के सजदा करेंगे। हाँ, अल्लाह में ये नसीब फरमा दे। अगला मरला शुरू हुआ, मिज़ान शुरू हुआ। मिज़ान अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ इन सलुहत सलुहल अमलु कुल्लु व इन फसदत फसदल अमलु कुल्लु। सबसे पहला सवाल नमाज का सवाल है। नमाज में फेल हुआ, ज़कात में भी फेल होगा। नमाज में फेल हुआ, हज में भी फेल है। नमाज में फेल हुआ, ज़कात में भी फेल है। और नमाजी बन जा। पहला सवाल अल्लाह की कसम है वो नमाज का है। और रब ने तकसीम कर देनी है। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, साफ बंदी हो जानी। रब कहता है मुजरिमो अलग हो जाओ। एक सफ है जिसमें अबू जहल खड़ा है, एक सफ है जिसमें अबू लहब खड़ा है, एक सफ है जिसमें कारून खड़ा है, एक सफ है जिसमें फिरौन खड़ा है, एक सफ है जिसमें हामान खड़ा है, एक सफ है जिसमें नबी खड़े हैं, एक सफ है जिसमें इब्राहिम खड़े हैं, इस्माइल इसहाक याकूब खड़े हैं, मेरे सोने नबी पाक खड़े हैं, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, औलियाए किराम है। एक सफ ये है, एक सफ ये है। मेरा रब कहता है और जो बेनमाजी होगा वो अबू जहल की सफ में होगा। अबू जहल की सफ में मा फिरऔना व हामाना व कारूना। बेनमाजी को अल्लाह इन काफरों के साथ इकट्ठा कर देगा। चल, भावे भाभी है ते भावे कोई दूजा है, बेनमाजी को रब के पीछे। और इंशाअल्लाह जो नमाजी होंगे वो नबियों के साथ होंगे। हाय हाय, नमाजें पढ़नी है ना, हमेशा पढ़नी है ना, अल्लाह का वास्ता है। कुछ सबक हमने पढ़े हैं अपने उस्ताद मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी साहब। और यकीन जाने नमाज मैनू सिखाई भी होना नहीं, हाँ ते नमाजी बनने से किरदार भी होना नहीं। इको ही गल जो पुछ लो, और पुत्रो नमाज भी पढ़नी है तो बाजमात पढ़नी। तो यकीन जानो जे किते एक रकत रह जाए ना तो बाबे और इस्लाम फेर दें, ध्यान पीछे मारना है। हाँ, फिर हिसाब शुरू होना भी नमाज रही, एक रकत भी क्यों रही, एक रकत भी क्यों रही। अल्लाह की कसम, जिस मजलिस में भी किसी ने कहा ये उस्ताद जी नसीहत करें, उसने कहा भी नमाज पढ़नी है तो जमात के साथ ही पढ़नी, जमात के साथ नमाज पढ़नी। इसको वतीरा बना ले अपना, इसको आदत बना ले अपनी। यकीन जाने ज़रूरत ही समर की है। और आखिरी बात है, और मेरा तो वो भी योगे जो रहते हैं, अल्लाह ने वो सारी बरकतें नमाज के अंदर रखी हुई हैं। लंबा क़याम मेरे नबी का पता कितना है? 5.5 पारे सोने नबी ने एक रकत ही पढ़ छड़े ने। सहाबी जरा नाल खलोता जी ने उन्हें कहा मेरा बड़ी बड़ी दिल किया मैं नमाज तोड़ के चला जा, पर मैं क्या जे मैं चला गया तो सोने ने आख्या भी आखना है भी चंगा बंदा है, तो मैं खलोता ही रहा। अगली गल उदों वड्डी जे, हाय कहते मैंने सोने नबी के साथ जब रुकू किया ना, जितना टाइम आपने क़याम में लगाया उतना ही वक़्त मेरे सोने नबी ने रुकू में लगाया है। और सानू ते 3 वारी तो वध सुभाना रब्बी अलाज़िम आउंदी नहीं।
کدی تنہائی چ بھی 2 4 5 منٹ دا رکوع کیتا ہی زندگی چ؟ وہ کدی سجدہ ہی لمبا نصیب ہویا ہوئے؟ صحابی کہتے ہیں جتنا لمبا قیام ہے اتنا ہی لمبا رکوع ہے، اور کہتے ہیں جتنا لمبا رکوع ہے میرے سونے نبی نے اتنا ہی لمبا سجدہ کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ ٹرم ہو گئی، جنتی جنت میں جنمی جنت۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں کہیں گے جنتی یا اللہ ساڑھے کزن یار بیلی سجن گوانڈی برادری آلے یا اللہ دس دے ہی نہیں پہ نظر نہیں آ رہے، یا اللہ وہ کہاں ہے؟ رب بات کروائے گا۔ جب یہ موبائل نہیں نہ نکلا تھا لوگ یقین جانے یہ سوال ہی کرتے رہتے تھے بھی بات کیسے ہوگی، اب رب نے موبائل سے ہی سمجھا دیا ہے، اور جو یہاں پہ بیٹھ کر امریکہ بات کروا سکتا ہے وہ جنتیوں کی جہنمیوں سے بات نہیں کروائے گا۔ فی جنات یتساءلون، یہ جنت میں ہے۔ آج بیلی یاد آ رہے، کزن یاد آ رہے، سگے بھائی یاد آ رہے، ماں باپ یاد آ رہے، یا اللہ کہاں چلے گئے؟ ہاں وہ تو جہنم میں چلے گئے، یا اللہ بات کرنا چاہتے، رب بات کروائے گا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو یار؟ ادوں بھی سوکھا کوئی کام ہے سمجھانا لا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، دوست دوست کا پوچھے گا، کزن کزن کا پوچھے گا، بھائی بھائی کا پوچھے گا، اللہ نظر نہیں آ رہے، رب جب بات کروائے گا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، عن المجرمین، عن المجرمین، مجرموں سے سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، اور جہنم میں جل رہے ہو، جہنم کی آگ جلا رہی ہے، پیپ خون پسینہ یہاں پہ جمع ہے، پتہ ہے نا وہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ غی کیا ہے؟ خون پیپ پسینہ جہاں پہ جمع ہوگا وہاں پہ بے نمازی پڑا ہے، اوپر سے آگ جل رہی۔ کیوں آئے ہو جہنم میں؟ کیوں جل رہے ہو؟ ایک ہی جواب ہے، پہلا جواب ہے، پہلی بات ہے، قالوا لم نکو من المصلین، اذان ہوتی تھی تم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تم دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھنے جاتے تھے۔ کوئی قاری کہتا نمازیں پڑھو، ہم کہتے ویکھی جائے گی، ویکھی جائے گی۔ کوئی استاد کہتا نمازی بن جاؤ، ویکھی جائے گی۔ کوئی بڑا کہتا نمازی بن جاؤ، دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ قبر دیکھنا چاہتا ہے، فرشتے دیکھنا چاہتا ہے، عذاب دیکھنا چاہتا ہے، آگ دیکھنا چاہتا ہے، کیا دیکھی جائے گی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ جہنم میں جل رہا ہے، جہنم میں جل رہا ہے۔ لم نک من المصلین، جرم کیا ہے؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی کہیں گے ہم نمازیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وعدہ کرو اللہ نا، با جماعت پڑھنی، سب کام پیچھے، سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، سب سے زیادہ۔ او بابیو سنت صرف رفع دین ہی نہیں، اب بیماری تو علاوہ سونے نبی دی زندگی جی کوئی ایک نماز بھاؤ جڑی بغیر جماعت تو پڑھی ہوئے، کوئی ایک نماز ہی بہا چھڑو، جماعت سے نماز انشاءاللہ پڑھیں۔ اور نوجوانوں پچھلے محلے والے پڑھیں گے نا جی، ذرا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے وعدہ کر لیں انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے نا جی۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔